بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARIA آفیشیل 22 چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے والدین کا احترام اور والدین کے حقوق سے متعلق اللہ اور اس کے نبی کے احکامات۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت کو بیان کر کے حکم دے دیا کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر والدین کی اطاعت کا حکم دے کر والدین کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا کہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم ان کے لیے اف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو ڈانٹو، بلکہ ان کے لیے عزت تکریم سے پیش آؤ۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اس بات کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بہت اچھے انداز میں واضح فرما دیا۔ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا گیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں اسی طرح فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں، یعنی ماں کے مرتبے کو باپ سے بلند قرار دے دیا۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں فلاں قصائی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے اور دوڑ پڑے اس قصائی کی طرف کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دکان پر بڑا جوان ہے اور گوشت کو بیچ رہا ہے۔ جب اس کا گوشت ختم ہوتا ہے اور آخر میں وہ ایک چھوٹا سا پیس گوشت کا اٹھاتا ہے اور ایک جانب چل پڑتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ وہ قصائی کہتے ہیں جی چل سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت کے پیس کرتا ہے، ہنڈیا بناتا ہے اور آٹا گوندتا ہے، روٹی بناتا ہے، اور کھانے کو ایک ٹرے میں سجا کر ایک ضعیفہ کے پاس لے جاتا ہے اور سہارا دے کر اس ضعیفہ کو بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے۔ وہ ضعیفہ کھانا کھاتی جاتی ہے اور کچھ کہتی جاتی ہے، کچھ بولتی جاتی ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پائے۔ جب وہ کھانا کھلا کر فارغ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے سوال کیا کہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ تو قصائی کہنے لگا یہ میری ماں ہے، یہ بہت ضعیف ہو چکی ہے، میں سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنی گھر والوں کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب کھانا کھا رہی تھیں تو کچھ بول رہی تھیں، یہ اس وقت کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس قصائی نے کیا عرض کیا کہ یہ میری ماں پاگل ہے، یہ کھانا کھاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے اور اسے گلے لگا لیا اور فرمایا اللہ نے تیری ماں کی یہ دعا قبول کر لی، اللہ نے مجھے دنیا میں ہی بتا دیا کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اور میں اسپیشل خاص الخاص تم سے اسی وجہ سے ملنے آیا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں۔
یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو قیامت والے دن بغیر گوشت کے چہرے کے ساتھ لایا جائے گا، یعنی اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور جہنم میں جانے کا حکم دے دیں گے۔ اور والدین کے فرما بردار کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا